الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم دین اسلام، اللہ تعالیٰ تک اور جنت میں جانے تک، پہنچنے تک یہی سیدھا ایک راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو مضبوط دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک ہی طرف کا تھا، حنیفہ۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورۃ الانعام 161 نمبر آیت سے 163 تک۔ کہہ دیجئے میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری زندگی، و محیای و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے۔ یعنی دنیا میں نماز کا جو کام ہے، عبادت جو ہے، اس میں رکوع، سجدہ، قیام، یہ خالص اللہ کے لیے۔ نماز کی کوئی بھی حیت اور کیفیت کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ نسکی، اور میری قربانی بھی صرف ایک رب کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ نذر اللہ اور نیاز حسین، جانور جب بھی ذبح ہوگا تو اللہ کے نام پر بسم اللہ واللہ اکبر۔ ومحیای ومماتی للہ، زندگی کا مقصد اور موت۔ زندگی کا مقصد اولاد پیدا کرنا نہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے غادی، میں اسی لیے نمازی۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، زندگی رب کے دین کے لیے، اور پھر اسی دین کی سربلندی کے لیے موت، حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے، میں فوت ہو جاؤں، میں تیرے دین کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی علی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف 2 دیواریں، جن میں کھلے ہوئے دروازے۔ یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف 2 دیواریں، دیواروں کے اندر راستے کھلے ہوئے، ادھر بھی دروازہ، 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 اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے پر دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے۔ یہاں پر بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بلا رہا ہے، اس راستے پر آ جاؤ، لیکن راستے کے دونوں طرف دروازے بھی ہیں اور پردے بھی لٹکے ہوئے، اور وہ کہتا ہے لوگو تم سب اس راستے پر داخل ہو جاؤ، آ جاؤ اس راستے پر۔
اور ٹیڑھے مت ہونا، یہ ادھر کا راستہ بھی ٹیڑھا، ادھر کا بھی راستہ، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے، یہ پردے لٹکے ہوئے ہیں ادھر ادھر، تو کہتا ہے افسوس ہے تجھ پر، اسے مت کھول، اگر تو کھولے گا اس میں داخل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ الصراط وہ راستہ اسلام ہے، اور یہ دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ دونوں دیواریں، اور یہ راستہ ہے سیدھا جا رہا ہے، یہ اللہ کی دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں، اور یہ کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، حرام کردہ چیزیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا، جو ہر مسلم کے دل میں، مسند احمد کی حدیث ہے 182 نمبر، معلوم ہوا صراط مستقیم اسلام، اور دو نقطوں کے درمیان سٹیٹ لائن کو صراط مستقیم کہتے ہیں، ٹیڑھی لائن کو صراط مستقیم نہیں کہتے، سیدھی راہ کو سٹیٹ لائن، جو ہی ٹیڑھا ہوگا تو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ صراط مستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اس کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی گروہ، کسی جماعت، کسی شخصیت کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ دائیں بائیں شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، مختلف ائمہ اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، یوں کہہ لیجیے، ائمہ اسلام کے نام پر مذہب بنے ہوئے۔ اب جو سیدھے راستے سے ہٹ کر امام جعفر کی طرف جا رہا ہے دروازہ، اس میں داخل ہوتا ہے، امام حنیفہ کی طرف داخل ہوتا ہے، امام شافعی کی طرف، امام مالک کی طرف، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی طرف جو راستہ ہے اس میں جاتا ہے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے کسی صورت میں بھی ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک بس میں سوار ہے اور جانا کراچی ہے، بیٹھ گیا پشاور والی بس میں، اب وقت بھی گزر رہا ہے، ٹکٹ بھی لیا ہوا ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے، اب جتنی گاڑی وہ چلے گی وہ اس کی منزل کراچی سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، یہاں سے نکل رہا ہے، پشاور کی گاڑی میں بیٹھ گیا، جانا کدھر ہے؟ کراچی، اور کہتا جی میں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے، میں نے وقت لگا رہا ہوں۔ ایسے ہی ان جماعتوں کی صورتحال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اہل السنہ کے 4 امام، صوفیوں کے درجنوں امام، تشیع کے 12 امام، ان کے پیچھے لگ کر کیا وہ سمجھتا ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا؟ ناممکن ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے پر بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، وہ سیدھا ہوتا ہے، سٹیٹ لائن ہے جو جنت کو جا رہی ہے۔ ان تمام ٹیڑھی راستوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح، روشن اور سیدھی راہ پر آ جائیے، ان ٹیڑھے راستوں سے ہٹ جائیے۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ کوئی یہ شخص نہ سمجھے کہ یہ ائمہ دین اور بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان کی کوئی خطائیں نہیں، انہوں نے تو اسلام کی خدمت کی اور جنت کے راستے پر چلے، اور لوگوں کو کہتے رہے دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم لے رہے، لا تقلدونی، میرے پیچھے نہ چلنا،
بلکہ وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے دین لیا. اور عقل کی بھی بات ہے، ان 4 ائمہ سے پہلے، ان 4 مذاہب سے پہلے دنیا میں مسلمان تھے؟ جی تھے. ان کے والدین ہی بتانے تھے. وہ کس مذہب پر تھے؟ یہ چاروں تو بچے تھے اس وقت، ان کا کوئی اپنا مذہب نہیں تھا، یا عالم دین نہیں تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے فطرت پر تھے، اسلام پر تھے. اس سے پہلے جو لوگ تھے، نہ وہ حنفی تھے، نہ شافی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ سہروردی تھے، نہ قادری تھے، نہ چش بندی تھے، نہ نقش بندی تھے، کچھ بھی نہیں تھے. وہ کس پر تھے؟ کتاب و سنت پر، قرآن پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ. صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے بے شمار انعامات کیے. اور سب سے بڑا انعام اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. سورۃ النساء 69 نمبر آیت میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ 4 ہیں. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعمت، تو نے انعام کیا. نبیاں نمبر 1، انبیاء، صدیقین نمبر 2، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. انبیاء کے ساتھ کون؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. یہ نہیں کہا جس نے اللہ اور اس کے رسول اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول اور امام جعفر کی اطاعت کی. نہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. کل وہ نبیوں کے ساتھ کھڑیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں، تو آئیے کتاب و سنت کی طرف، اور ان کی سے اپنی جان اور اپنا دین خالص کر لیجئے. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. صدیقین، سچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء امیر حمزہ، اور یہ ائمہ دین، یہ چاروں، شافعی، مالک، حنبل، احمد بن حنبل، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، اور امام شافعی. اگر چاہتے ہو ان سہلے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، طریقہ بڑا آسان ہے. نماز بھی محمدی، طلاق بھی محمدی، روزہ بھی محمدی، زکوٰۃ بھی محمدی، آذان بھی محمدی، جماعت بھی محمدی. بس. فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن مجید میں مغضوب علیہم یہود ہے، یہود ہے. کون ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. سورۃ البقرہ 61 نمبر آیت. ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے. اور فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. سورۃ المائدہ 60 نمبر آیت. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتلاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، لعنہ اللہ، وغضب علیہ، جن پر وہ غصے ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندر آج کے دور میں ہیں یہ وہ بنی اسرائیل. نہیں، وہ تو 3 دن کے بعد اللہ نے موت دے دی تھی، سب مر گئے.
وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ طاغوت کہتے ہیں کسی شے کو اس کی حد سے بڑھا دینا، امام کو بڑھا کر نبی بنا دینا۔ جنہوں نے درخت کی عبادت کی اسے طاغوت کہا جائے گا۔ یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے الضالین نصارہ۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا عیسائیوں نے، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہود مغضوب علیہم اور نصارہ گمراہ ہیں۔ اور آج افسوس کے بعد کہ امت محمدیہ کی اکثریت اور حکام بالخصوص ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ امام ترمذی حدیث کو لے کر آئے ہیں، امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 2954 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت المغضوب علیہم یہود اور الضالین نصارہ، مگر یہ لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو تمام ان کی عادات اپنائے ہوئے ہیں۔ یہود پر غضب نازل ہونے کی اسباب جو اللہ تعالیٰ نے شمار کیے، نمبر 1 اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی آیات کو چھپانا، نمبر 2، نمبر 3 اللہ کی حدود مثلا رجم اور ہاتھ کاٹنے کو معطل کر دینا، نمبر 4 اللہ پر جھوٹ باندھنا، اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ کا حکم قرار دے دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمبر 5 حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا اور آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں الفوز الکبیر میں، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنْ شِئْتَ أَن تَرَى نموذج اليهود فانظر إلى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا وقد اعتادوا تقليد السلف وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة وتمسكوا بتعمق عالم وتشدده واستحسانه فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم وتمسكوا بأحاديث موضوعة وتعويلات فاسدة كانت سبب هلاكهم۔ اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو، اللہ اکبر، فإن شئت أن ترى نموذج اليهود، تو فانظر الى علماء السوء، ان علماء سوء کو دیکھ لو، من الذین یطلبون الدنیا، جو دنیا طلب کر رہے اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، وقد اعتادوا تقلید السلف واعرضوا عن نصوص الکتاب والسنہ، جنہوں نے کتاب و سنہ کی سری آیات اور احادیث سے منہ موڑ لیا اور کسی عالم کے تکلف اور اس کے تشدد اور اس کے استحسان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چنانچہ انہوں نے فَأَعْرَضُوا عَنْ كَلَامِ الشَّارِعِ الْمَعْصُومِ، معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اعراض کیا۔ کچھ بھی پوچھو تو بڑے بڑے مولوی، وہ الیاس گھمن جو ہے دیوبندیوں کا، اس نے
ایک تقریر میں کہا کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کافی ہے۔ یہ ہیں علماء سو جو اللہ کے دین کے دشمن اور احادیث کے دشمن، اور من گھڑت احادیث اور تعویلات سے یہ چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ اور نصارہ کی گمراہی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلب، ان کو عین خدا یا تین میں سے ایک خدا، یا مریم کو تین میں سے ایک خدا، صلیب کی پوجا، قبروں کو مسجدیں، احبار اور رہبان کو رب بنانا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں فرماتے ہیں وَإِن شِئْتَ أَن تَرَى نَمُوذَجًا لِهَذَا الْفَرِيقِ فَانْظُرِ الْيَوْمَ إِلَىٰ أَوْلَادِ الْمَشَايِخِ الْأَوْلِيَاءِ ماذا يظنون بآبائهم فتجدوهم قد أفرطوا في إجلالهم كل الإفراط وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اگر چاہو اس گروہ کو دیکھنا تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو، وہ اپنے باپ دادا کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اور ایسی ایسی حقائقیں بیان کریں گے، ایسا ایسا جھوٹ اور مبالغہ اور خرافات بکیں گے، اور عنقریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ لوٹنے کی کون سی جگہ جہاں لوٹ کر جائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جبکہ غضب اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ادب کی تعلیم ہے، اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق وہ اللہ ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کا ہر فعل خیر ہی خیر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سب لوگ میدان میں کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک۔ امام حاکم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3384۔ فرمایا لبیک وسعدیک، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف نہیں ہے، شر تیری طرف نہیں۔ سورۃ کہف کے اندر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کشتی توڑنے اور دوسرے دو واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اس ادب کا خاص خیال رکھا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں ان اپنے والدین کو اپنی سرکشی اور کفر سے پریشان نہ کر دیں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عطا فرمائے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ دیوار کا قصہ، دو بچے یتیم جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے صبر نہ ہو سکا، آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو ان پر اس ادب کا خاص خیال رکھا گیا ہے خضر علیہ السلام کی۔ اب آئیے سورت فاتحہ کا اختتام کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد آمین۔ آمین، آمین کا معنی اے اللہ قبول فرما اور ایسے ہی کر دے، یعنی جو ہم نے دعائیں مانگی ایسے کر دے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ولا الضالین کہنے پر امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنی چاہیے۔ مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلے گناہ فجر اور مغرب اور عشاء، ان میں امام جب کہے آمین تو ساتھ ہی مقتدی بھی آمین کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 782۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے گا جو ہم نے دعا مانگی ہے سورہ فاتحہ میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 404۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، دائیں اور بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھ لی۔ سنن ابی داود اور حدیث نمبر ہے 934۔ امام البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے۔ یہ بھی سنن ابی داود اور حدیث نمبر ہے 933۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا، آمین۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں 248 نمبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے تم پر کسی چیز پہ وہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور سلام میں تم پر حسد کیا۔ آمین کہنے سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہودیوں کو۔ امام ابن ماجہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، مسند احمد میں بھی ہے۔ مسند احمد میں حدیث کا نمبر ہے، ابن ماجہ میں ہے 856۔ امام البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آمین کہنے سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہودیوں کو۔ اور آج کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ان کے مساجد میں جا کر ان کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین۔ مولوی کے پیچھے کہا نا ایک آدمی نے آمین، اس نے سلام پھیرتے پوچھا کون سا کافر بولا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ کافر ہے۔ لوگوں نے پکڑا، اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا اور کہا مسجد دھو۔
اتنی آمین سے تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور پیغمبر فرماتے ہیں یہودیوں کو ہوتی ہے۔ اب جس نمازی کو آمین کہنے سے تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر یہودیوں والی ایک خصلت موجود ہے، وہ خود فیصلہ کرے کہ میرے امام کو کیوں تکلیف ہوتی۔ وہ ایک شخص کہتا تھا نا آمین، تو مولوی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک چودھری کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کو جا کر حدیث سکھائی، اس نے جا نماز کے اندر زوردار طریقے سے آمین کہی، اور آمین کہہ کر مولوی نے جو سلام پھیر کر دیکھا نا ابھی ادھر سے آواز آئی تھی، تو چودھری کھڑا ہو کر اسے کہتا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب چپ بھی، اب کچھ کرے گا تو چودھری صاحب نے اٹھا کر کہنا نکالو اس کو بستر یہاں سے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اونچی آواز پر امام کے ساتھ جب امام آمین کہے ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔